السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جمعرات کا دن ہے اور 28 اکتوبر 2021 صبح جب بچوں کا اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑتے ہوئے یا واپس لے جاتے ہوئے جو نظارے رستے میں نظر آتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آج جو خاص پوائنٹ یا نقطہ جس کے اوپر بات کرنے کو دل کر رہا ہے، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ جی، بات یہ ہے، وہ اسکول کے سامنے وہ جو بنا ہوا ایک راؤنڈ سا جہاں بچوں کی، اور یہ ادھر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں جو کہ ایکسیڈنٹ ہوتی ہیں ان کا جو تخمینہ لگایا جاتا ہے نقصان کا، وہ اس آفس میں ہے۔ اس طرح بے شمار ہیں جرمنی میں جہاں جب گاڑی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ اب کون اس کا ذمہ وار کیا ہوگا۔ جس بندے نے لگائی ہے اس کی انشورنس جو ہے وہ دوسرے کو پے کرتی ہے، اور یہاں جرمنی میں کوئی ایسا تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی گاڑی جو اس طرح روڈ پہ آ کے کھڑی ہو اور اس کی انشورنس نہ ہو۔ گاڑی روڈ پہ آ ہی تب سکتی ہے جب اس کی انشورنس کروا دی گئی، اور انشورنس میں یہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، جس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ہم ہافٹ فلیٹ جرمن میں، اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو کم از کم وہ ہونی چاہیے جس میں آپ، اگر آپ کی گاڑی کسی دوسرے کا نقصان کرتی ہے تو وہ جو بھی نقصان ہوگا، گاڑی کا ہو، سڑک پہ کوئی شیلڈ کا ہو، کوئی بھی نقصان آپ کی گاڑی سے جو ہوا وہ آپ کی انشورنس نے دینا ہی دینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ سڑک پہ گاڑی چلا سکتے ہیں، ادروائز آپ کے نام پہ گاڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اس سے آگے کیٹیگریز آتی ہیں کہ آپ اپنی گاڑی کے شیشے اور اس کو آگ لگ جائے یا وہ چوری ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی وہ جو اولے پڑنے سے ڈیمیج ہو، یہ پھر اس میں ٹائل کاسٹ کو کہتے ہیں، اس کو ایک نیکسٹ سٹیپ ہے، وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں کچھ تھوڑی سی رقم دے کے۔ پھر اس سے اگلا جو سٹیپ آتا ہے وہ کہتے ہیں فل انشورنس۔ فل انشورنس میں یہ آ جاتی ہے کہ آپ کی گاڑی نے کسی کا نقصان کیا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے انشورنس نے، کیونکہ وہ تو لازمی پہلا سٹیپ ہے۔ پھر آپ کا جو اپنا نقصان ہوا ہے گاڑی کا وہ بھی پھر انشورنس دے دیتی ہے اس کو، لیکن یہ کافی مہنگی ہوتی ہے، اس کے لیے کافی زیادہ۔ بہرحال یہ تو میں نے صرف چلتے چلتے انفارمیشن دے دی۔ بات صبح کے نظاروں کی ہے۔ فرینکفرٹ کے اندر اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صبح کا جو نظارہ، دنیا اپنے اپنے کاموں کے لیے نکلی ہوئی ہے اور بھاگم دوڑ لگی ہوئی ہے، اور کیا اس کو لفظ کہتے ہیں، صبح کی وہ میں لفظ پہلے استعمال کیا کرتا تھا ریل پیل، وہ کسی دوست نے اس کو درست کروایا کہ یہ دنیا کی رونق جو ریل پیل، یہ وہاں استعمال نہیں ہوتا لفظ، بلکہ چہل پہل، یعنی کہ صبح کی رونقوں کی چہل پہل جو اس وقت جاری ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ چند انفارمیشن یا معلومات کے متعلق یہ دیکھیں۔ یہ ہے ہماری یو بان، اس کو ہم کہتے ہیں U5 لکھا ہوا ہے اس پہ، اوپر ہاؤٹ بان بھی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ مین ریلوے اسٹیشن کی طرف یہ لوگوں کو لے کے جا رہی ہے۔ یہ اشارہ اب گرین ہے تو لوگ بھاگم دوڑ کر کے اس کو کراس کر رہے ہیں، اور ہم بھی کراس کرتے کرتے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس وقت جو موسم چل رہا ہے پت جھڑ کا موسم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے بالکل لائیو پتے نیچے گر رہے ہیں۔ چند دن پہلے یہاں جرمنی میں بہت ہی تیز قسم کی ہوائیں چلیں، فرینکفرٹ کے اندر اور اطراف میں بھی
جس سے کافی زیادہ نقصان ہوا، اور جو گاڑیاں نیچے ایسے درختوں کے نیچے پارک ہوئی تھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے، جب یہ پتے ابھی نہیں گرے ہوتے، ابھی پت جھڑ آنے سے پہلے اگر یہ طوفان اس طرح کے آئیں تو یہ درختوں کے جو تنے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے پتوں کی وجہ سے. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ہوائی جہاز کے وہ جو پر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بریک لگائی جاتی ہے جب وہ نیچے اترتے ہیں. یہ پتے جو ہیں ان کے ساتھ، اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ٹہنیاں بڑی بڑی یہ جو ٹہنیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ٹہنیاں ٹوٹ کے اس طرح درخت گاڑیوں پہ گریں، اور بہت ساری گاڑیوں کے جو ہیں وہ شیشے ٹوٹے، کئیوں کے چھت ٹیڑھے ہوئے. اس کی میرے پاس ایک تو ویڈیوز تصاویر ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ جو جیسے بلڈنگ ہے سامنے، بلڈنگ کی جب کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے سائڈوں پہ انہوں نے وہ، ہم اس کو کہتے ہیں گو لگانا، تو وہ اوپر چھت تک وہ لگا کے ایک دوسرے کے اوپر میٹل کے ڈنڈے جوڑ کے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. وہ بھی ایک گری ادھر فرینکفرٹ کے اندر گاڑیوں کے اوپر، وہ بھی ڈیمیج اس نے کیا. لیکن بہرحال اب اس میں بھی بعض چیزیں آتی ہیں کہ ایک گاڑی ایسی جگہ پہ کھڑی ہے کہ اس کے اوپر ایسے ٹہنی ٹوٹ کے گری ہے اور ساتھ والی گاڑی بچ گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ نقصان جو ہوتا ہے انسان کا، انسانی یا وہ کیا کہتے ہیں مالی نقصان، وہ بھی انسان کو تکلیف دیتا ہے. لیکن بعض نقصانات ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کو، اگر آپ دیکھیں ہم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، پاکستان کے اندر یہ جو مالی نقصان ہے اس کا تو ازالہ ہو سکتا ہے اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان محنت کرتا ہے. لیکن بعض یہ جو نقصان ہماری قوم کے اندر ہمارے لیڈران، مذہبی لیڈران لے لیں یا سیاسی لیڈران لے لیں، یا یہ جو ٹی وی کے اینکرز ہیں جن کو ٹی وی والوں کو لوگ بہت دیکھتے ہیں، ڈراموں کے اندر بھی جو بڑے بڑے مشہور ہوئے تھے، پھر یہ جو خبریں پڑھنے والے یا پروگرام پیش کرنے، یہ سارے جو ہیں ان لوگوں کو، یہ جو قوم ہے، جو بچے ہیں آگے آنے والے، وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ان کو ماڈل بنا کے پھر اب آپ غور کریں کہ ہماری قوم کی پستی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. دن بدن ہماری بدقسمتی سے ہمارے ملک کے جو لیڈران سارے مذہبی ہو گئے، سیاسی ہو گئے، پھر ٹی وی کے اینکرز ہو گئے، پھر دوسرے جو فگرز ہوتے ہیں، ماڈل فگرز ہیں، ابھی تک اللہ کے فضل سے سپورٹس والے، صرف واحد کہ سپورٹس کرنے والے جو کھلاڑی ہیں انہوں نے یہ کام شروع نہیں کیا. وہ آج کل پاکستان کی عوام کو کچھ تھوڑا بہت تفریح کا موقع، کوئی ہنسنے کھیلنے کا، کوئی انجوائے کرنے کا پہنچا رہے ہیں 2 میچ جیت کے انڈیا کے خلاف، نیوزی لینڈ کے خلاف. لیکن ہمارے بدقسمت اور وہ بے شرم جن کو ہم کہیں گے جو رہنما ہیں مذہبی اور یہ جو سیاسی ہیں، ان کی تاریخ اتنی گھناؤنی ہے، اور آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ یہ پاکستان، اگر اللہ کرے کہ یہ پاکستان قائم رہے، لیکن اگر خدا نہ کرے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں، جیسے بنگلہ دیش بن گیا، آپ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، اس طرح یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، ایسی مزاح کا خیز حرکتیں کر رہے ہیں کہ آج تک تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں اس کا آغاز کیسے ہوا. پاکستان بنا تھا مذہب کے نام پہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں علیحدہ ملک چاہیے. اور اس کے اندر جو بنانے والے تھے قائد اعظم، انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی شخص اپنی پوری آزادی کے ساتھ یہاں رہے گا، اس کو پورے انسانی حقوق حاصل ہوں گے. یہ سب کو پتہ ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اب ہو کیا رہا ہے وہاں پہ، یہ 1974 سے جو عملی اقدام، اس سے پہلے وہ مولوی 1956 میں یا 1955 کی یا کب کی بات ہے جو تحریکات شروع ہوئیں، وہ مولوی جنہوں نے پاکستان بننے کے خلاف پورا زور لگا لیا، ان کے جو وہ کیا کہتے ہیں، ان کی اولادیں کہہ لیں یا ان کی وہ برانچیں یا ان کے کچھ حصے دار جو پاکستان میں رہ گئے، انہوں نے پھر کام شروع کر دیا ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا. 1956 میں غالباً مجھے جہاں اسی 50s کی بات ہے، انہوں نے تحریک شروع کر دی مذہب کے نام پہ، ایک دوسرے کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے کہ یہ فلاں
جو ہوتا ہے فرقہ ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ فلاں جو ہیں ہم اس کے خلاف ہیں، ہم یہ پھر اس وقت سے یہ کام ہوتا بڑھتا بہرحال اس وقت ایوب خان نے بڑی سختی کے ساتھ کچلا اس تحریک کو، اور کچھ ملک کے اندر ترقی کے آثار نظر آئے، پاکستان ترقی کرتا پھر اس کے بعد یہ کام رکا نہیں، اور سن 74 کے اندر جو بھٹو تھا جس نے بڑی اکثریت سے جو حاصل کی اس وقت اسمبلی کے اندر سیٹیں، اس نے جب اپنی گورنمنٹ کو ڈولتے دیکھا تو اس نے پھر مذہبی کارڈ کھیلا، اور مولویوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایک ایسی محب وطن جماعت جو کہ کبھی کسی بھی تحریک میں یا کسی بھی احتجاج میں وہ شامل نہیں ہوتی، اس کے خلاف اس نے اسمبلی کے اندر فیصلہ دیا کہ یہ جو فرقہ ہے یہ ہمارے باقی تمام مسلمانوں جو باقی جو مسلمان فرقے ہیں ان سے علیحدہ ہے، اور یہ غیر مسلم ہے، اور باقی بہرحال اس کی ہسٹری میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی منشا کے بغیر، یا وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیا کہتے ہیں ایک حدیث کے مطابق انہوں نے فرمایا تھا کہ جو 72 فرقے ہیں وہ جہنمی ہیں، اور 73واں فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا، تو اس کے حساب سے اگر ہم غور کریں تو وہ بھی ایک پوری ہونی تھی حدیث، لیکن اس کے لیے جو ذریعہ بنا وہ بھٹو بنا، اور وہ اسمبلی بنی، اور وہ جو فرقے بنے، تو بہرحال اس کے اندر جانے کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں جو جانتے ہیں ان کے علم میں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اور 74 میں جب یہ کام ہو گیا تو مولوی جو اس وقت بہت بکھرے ہوئے تھے، جو اس وقت خلاف کر رہے تھے بہت زیادہ کہ بھئی یہ کام جو ہے ہونا چاہیے، وہ ان کی جب بات مانی گئی، پھر وہ حکومت تو جو خدا تعالیٰ نے جو اس کام کے بعد اس بھٹو کے ساتھ جو کیا، جہاں اس کو اس کا صلہ ملا اس حرکت کرنے کا، وہ تو پوری دنیا جانتی ہے، کیونکہ وہ شخص جس کو یہ زوم تھا کہ میں یہ کام کرنے کے بعد اپنی حکومت کو آگے چلا لوں گا اور شاید ساری زندگی میں پاور میں رہوں گا، خدا تعالیٰ نے اس کو اسی کے لگائے ہوئے ایک بندے کے ذریعے جو اس نے اٹھا کے جس کو ترقی دے کے باقی جنریلوں پہ اوپر لے کے اس کے ذریعے اس کو پھانسی دلوائی، اور وہ پھانسی کے ذریعے مرا۔ حالانکہ اس وقت بہت سارے لوگوں نے یہ کہا بھی کہ اس کو نہ کریں، اس تاریخ کو پھانسی نہ دیں، اگر یہ پھانسی دی تو اس کے اوپر وہ جو زمانے کے امام جو احمدیوں کے جو امام ہیں ان کی جو ایک پیشگوئی ہے وہ پوری ہو جائے گی، لیکن بہرحال جب خدا تعالیٰ کے کام ہونے ہوتے تو وہ ہو کے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہی شخص جس نے اس کو پھانسی دی، اس نے 90 دن کا اپنا وعدہ کیا عوام سے کہ ہم انتخاب کروا دیں گے، پھر اس کے دل میں وہ حکومت کا لالچ، طاقت کا نشہ وہ ایسا چڑھا کہ اس نے بھی اپنی حکومت کو چلانے کے لیے جب یہ دیکھا کہ یہ مولوی اب دوبارہ سار اٹھا رہے ہیں اور مجھے نہیں رہنے دے رہے آرام سے، اس نے پھر یہ پتہ آگے یوز کیا، استعمال کیا۔ 74 میں خالی غیر مسلم قرار دیا گیا قانون میں جس جماعت کو جو کہ پاکستان بنانے میں سب سے آگے تھی اور تحریک میں اس لیے جو مسلمانوں کو جگانے میں یا اس طرف اس کو جب 74 میں غیر مسلم قرار دیا گیا تو اس کے اوپر یہ تھا کہ ان کے اوپر تو یا احمدیوں کو کوئی فرق نہ پڑا، وہ اپنا نمازیں پڑھتے تھے، اپنی تبلیغ کرتے تھے، اور جو لوگ تھے اپنا پورے پاکستان کے اندر نہ صرف عام بلکہ آرمی کے بھی، وہ بھی ان کی جو باتیں یا ان کی جو دلیلیں قرآن پاک اور حدیث سے سن کے بہت سارے لوگ جو احمدی ہو رہے تھے۔ وہ بات یہ ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ چھپ تو نہیں سکتی، اور وہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو دلیل کو سمجھتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، وہ اس کو رد نہیں کرتے۔ تو وہ جب یہ بات ضیاء الحق کے علم میں آئی تو اس نے کو پھر مولویوں نے جب اس کو مطالبہ کیا کہ بھئی یہ والا کم، تو اس نے پھر ایک آرڈیننس 84 میں نکالا پھر دوبارہ جماعت کے خلاف کہ بھئی یہ والا نا ہم اب اس پہ عمل کروائیں گے۔ وہ جو غیر مسلم قرار دیا تھا کہ اس کو اب ہم بائی فورس کہ یہ مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے، اسلام نہیں کریں گے۔ بہرحال
اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر وہ جو تبلیغ، جو نیک لوگ تھے، جو پڑھے لکھے، ان تک جو تبلیغ کا ایک ذریعہ پہنچ رہا تھا، ان تک یہ تو پیغام پہنچ رہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا، اور حقیقت کے امام مہدی جس کا انتظار پوری امت کر رہی ہے وہ آ چکے، تو وہ بند ہو گیا اس طرح، کیونکہ وہ قانونی. تو پھر امام جماعت احمدیہ باہر UK تشریف لے آئے، اور پاکستان کے اندر وہ ظلم کا جو بازار ہے وہ گرم کیا گیا احمدیوں کے ساتھ. کبھی کوڑے لگ رہے ہیں، کبھی ان کو پکڑ کے اندر، کبھی کلمہ لکھنے کی وجہ، کبھی اس کی تاریخ بہت لمبی ہے، سب کو پتہ ہے. تو وہ پھر خدا تعالیٰ نے امام جماعت احمدیہ کو جو خبر دی کہ یہ جو ضیاء الحق، جس کو بڑی دفعہ وارن کیا گیا خطبات میں کہ تم باز آ جاؤ اپنے ظلم سے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی جو انصاف کی لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے. اور پھر اس کی جس طرح وہ حادثے کے اندر بھسم ہوا یا آگ کے اندر جل کے مرا، اس سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ایک جو خطبہ ہے وہ آیا امام جماعت احمدیہ کی طرف سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دے دی ہے کہ وہ چکی جو پیچھے وہ چل پڑی ہے. اور پھر تقریباً 1 ہفتے بعد یا غالباً چند دن بعد اس کا وہ جو جہاز کریش ہوا، اور اس کے اندر نہ صرف وہ بلکہ اس کے ساتھ امریکن ایک سفیر اور بہت کافی لوگ جو ہے وہ جل کے بسم. لیکن مین تو بہرحال وہ ضیاء الحق. تو وہ ظلم کا جو بازار تھا وہ رکا نہیں. اس کے بعد ہر حکومت جو بھی آئی اس نے سمجھا کہ یہی ہماری بقا کا ذریعہ ہے کہ ہم مولویوں کے آگے اپنے سر جھکا کے ان کے خلاف ظلم کرتے رہیں. ایک پارٹی ہے گجرات کی، وہ یہ ہے وہ جو دو بھائی ہیں جو اکثر و بیشتر اپنے ان مذموم کاموں میں سب سے پیش ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابھی پچھلے کافی سالوں سے پہلے وہ انہی کی حکومت کے دور میں انہوں نے وہ تحریک پیدا کی کہ روا کا نام چینج کر کے اس کو چناب نگر کر دیا. پھر اب وہ دن بدن کیا قانون بنا رہی. عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان کو یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ ان کے دور میں کیا کیا یہ کام ہوئے، کہ ایک معصوم جماعت جس نے کبھی آگے سے کوئی احتجاج نہیں کیا، کبھی انہوں نے کوئی اس طرح کی یہ جو نکار رہے ہیں آج کل یہ لبیک یا رسول اللہ والے پورے پاکستان کا، انہوں نے سڑکوں کو کیا، بازاروں کو کیا، انہوں نے تہس نہس کر دیا سارا زندگی. اور جو عام شہری عام لوگ ہیں بس دعائیں دیتے ہیں ان کو، اور ان کو کیا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا یہ محبت کا ہے؟ کیسی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ پوری دنیا پورے لوگوں کو آپ مصیبت میں ڈال دیں، ٹریفک کے بند ہو جائیں، اور لوگ جو جن کو کھانا پینا نہیں مل رہا وہ سارے بیچارے بھوکے مرنا شروع ہو جائیں، ان کو تکلیف ہو. یہ ہمارے پیارے نبی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو یہ کوئی نمونہ نہیں ہے. یہ تو ایک بدلے کا ہے کہ اس کے بالکل اپوزٹ کہ عوام جو ہے جو لوگ ہیں ان کو تنگ کیا جائے. بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اب یہ جو اسمبلی پنجاب اسمبلی ہے اس کے اندر انہوں نے 2 دن پہلے یہ قانون بنا دیا ایک مزہ کا خیز کہ اب آئندہ سے جو بھی نکاح ہوا کرے گا اس کے اندر ختم نبوت کی جو شک ہے اس میں اقرار نامہ شامل ہوگا کہ بھئی میں جو ہے وہ اس پہ پورا یقین رکھتا ہوں، اور شاید اس کے ساتھ وہ الفاظ بھی شامل کرواتے ہیں جیسے پاسپورٹ کے اندر، جو ان کا وتیرہ بن چکا ہے ہماری حکومت کا، ہمارے لوگوں کا، ہماری قوم کی، کہ ایک وہ آنے والی جو نسلیں جو بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ کیا ان کو دعائیں دیں گے، کیا ان کو یاد کریں گے. اسلام کی شکل انہوں نے بگاڑ کے رکھ دی ہے کہ وہ جی نکاح فارم کے اندر آپ کا نکاح نہیں ہوگا جب تک آپ وہ ختم نبوت جو مولوی کی جو کیا کہتے ہیں تشریح ختم نبوت کی اس پہ آپ یقین نہیں رکھیں گے. بہرحال آئندہ آنے والی تاریخ جو ہے وہ بتائے گی کہ کیا اس کا ثمر اس ملک کو ملے گا، کیا اس کا رزلٹ ملے گا. ایک تو 1971 میں آپ نے دیکھا ہے، اب جو حالات بن رہے ہیں اب پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. ہماری خواہش، ہماری جو دعائیں ہیں وہ تو ملک کے لیے ہیں، لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں لیڈران کی، جتنے لیڈران ہیں مذہبی ہو گئے، سیاسی ہو گئے، ٹی وی اینکرز ہو گئے، یہ سب ان کی تمام کی جو حرکات ہیں، جو ان کے سارے کیا کہتے ہیں
نظریات ہیں جو جس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ بالکل اور سچویشن بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. صبح کے نظارے ارلی آپ نے دیکھ لیے. آج کافی دھند بھی ہے اور سردی بھی ہلکی ہلکی ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم.